جو تیسرا خلیفہ تھا سنی مسلک کے مطابق جو عثمان تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مروان کو نکال دیا تھا شہر سے۔ پھر جب عثمان کی باری آ گئی، جب وہ خلافت بیٹھ گیا تو اس نے اپنی بیٹی کو یعنی اس کو داماد بنا دیا۔ پھر جب مروان عثمان مر گیا تو میں نے سنا، لیکن پڑھا نہیں ابھی، میں نے سنا ہے کہ اس کا عثمان کا جو یعنی جہاں پر وہ مدفن ہے وہ عیسائیوں کے قبرستان میں ہوا، یہودیوں کا قبرستان ہوا نا یہودیوں کے قبرستان میں ہوا۔ بعد میں جب خلافت آ گئی تو انہوں نے اس کو مانا مزار بقیہ کے یعنی ادھر سے ڈورا ڈالا اور اس کو بھی مزار بقیہ میں ڈال دیا۔ کیونکہ عثمان کا جب قتل ہوا تھا نا تو اس کی قتل کے اس کے وقت بغاوت کا وقت تھا نا، تو عثمان کے مخالفین کا مدینے پہ قبضہ تھا، اور عثمان کے جو رشتہ دار تھے بنی امیہ وہ کافی کمزور تھے، یعنی وہ سب لوگ عثمان کے مخالف تھے، صرف اس کے اپنے قبیلہ کے لوگ تو اس کے ساتھ تھے۔ تو انہوں نے عثمان کو قتل کیا، پھر عثمان کے جنازے کو انہوں نے ادھر کوڑے، جہاں پہ کوڑے وغیرہ ہوتے وہاں پہ ڈال دیا تھا۔ 3 دن تو وہاں رہا عثمان کا جنازہ، عثمان کا جنازہ۔ پھر وہاں سے اٹھا کے رات کی تاریکی میں اس کے رشتہ داروں نے جا کے اس کو وہاں پہ حش اوشب بولتے ہیں، وہاں پہ وہ بقی کے ساتھ یہودیوں کا قبرستان تھا، وہاں پہ دفن کیا۔ تو پھر جب ان کو دوبارہ معاویہ کی حکومت آ گئی تو انہوں نے اب وہ ادھر یہودیوں کے قبرستان میں دفن ہو چکا تھا، تو ان لوگوں نے کیا کہ بقی کو وسیع کر دیا، یہودیوں کے قبرستان کو بقی سے ملحق کر دیا، تاکہ اس کا قبرستان، اس کا قبر جو ہے بقی میں آ جائے، بقی اس طرح وہ دونوں قبرستانوں کو ملا دیا ان لوگوں نے، حالانکہ وہ دور تھا وہ۔ جی ایک منٹ میں وہ عثمان والی روایت آپ کو دکھا دوں۔ عثمان والی روایت آپ نے جو عثمان کے متعلق پوچھا، یہ کتاب ہے عزیزو مجمع الزوائد و منبع الفوائد الجزء التاسع، کتاب چھپی ہے سنہ 1994 میں۔ اس کتاب میں صفحہ نمبر 112 میں آپ کو لے کے چلتے ہیں، صفحہ نمبر 112 یہ ہے، صفحہ نمبر 112، اس میں حدیث جو ہے یہ ہے 14558، یہ حدیث نمبر 14558 یہ والی حدیث ہے، یہ والی حدیث انس سے روایت ہے، اور اس کے نقل کرنے کے بعد بھلے ورجالہ ثقات، اس کے رجال ثقات ہیں۔ اچھا اس میں یہ ہے کہ میں نے حش اوشب بولا، غلط بولا، حش کوکب وہاں پہ دفن ہوا عثمان کا۔ قتل عثمان فاقام مطروحا على کناسة بنی فلان ثلاثہ، اس کے رجال سب ثقات ہیں، صحیح حدیث ہے کہ عثمان کو قتل کیا گیا، یہ 3 دن تک فلان وہ محلے ہوتے تھے نا مدینے میں، فلانا والوں کے کوڑوں کے ڈھیر پہ 3 دن تک اس کا جنازہ پڑا رہا، اس کا لاشا وہاں پر پڑا رہا تھا۔ وَأَتَاهُ 12 رَجُلٌ مِّنْهُمْ جَدِّي مالك بن ابی عامر وحیطب بن عبد العزى وحکیم بن حزام وعبد الله بن الزبیر وعائشہ بنت عثمان معهم مصباح في حق فحملوه على باب۔ تو 3 دن کے بعد یہ رات کی تاریکی میں، یہ جن لوگوں کا اس نے نام لیا ہے، یہ کچھ لوگ اس کے جو سپورٹر تھے عثمان کے، ان کے یہ کوئی چراغ لے کے آئے تھے، ان لوگوں نے اس کو اٹھا کے لے کے گئے تھے، اس کو لے کے گئے تھے وہاں سے کہاں پہ دفن کیے، فاتوا به حش کوکب، وہاں پہ لے کے گئے، وہاں پہ دفن کیا اس کو، حش کوکب میں، باقی مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا، وہاں پہ دفن کیا۔ اچھا اور مزید کتابوں میں بھی اس موجود ہے، طبقات ابن سعد وغیرہ میں۔ اوکے، اور میرا ایک اور سوال تھا آغا جان کہ جب امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ نکلا، کل مجھے ایک سے بحث ہوئی تھی تو اس کو میں نے کہا کہ نہیں، جب اس کا جنازہ نکلا گھر سے تو دوبارہ وہ گھر واپس آ گیا، لیکن اس جنازے پہ تیر برسائے مسلمانوں نے، پھر اس نے میرے ساتھ جہالت کی، میں نے جب اس کو کہا کہ عائشہ نے پہلا تیر مارا، تو یہ جو ان پہ تیر لگا نا، یہ تو وہ مخالفین شیعہ کتاب میں ہے کہ عائشہ نے حکم دیا تھا، یہ مخالفین کی کتاب میں مروان نے حکم دیا تھا، مروان جو مدینہ کا گورنر تھا ان کی جانب سے، کیا نام ہے، جو عثمان کا داماد تھا، جو عثمان کا داماد تھا، معاویہ کے زمانے میں وہ مدینہ کا گورنر بنا تھا دوبارہ، تو یہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا تھا، مخالفین کہتے ہیں، لیکن بہرحال ہمارے ہاں یہ ہے کہ عائشہ بھی اس میں تھی۔ بالکل۔ اور آخری سوال میں ہے آغا جان کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اہل تشیع، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو واجب تو ضروری ہے، واجب نماز تو ضروری ہے،
جو نفل ضروری۔ نماز ہوتی ہے مثلاً صبح کے 4 رکعت ہوتے ہیں، 2 واجب اور 2 نفل جو ہوتے ہیں، باقی جو 5 ٹائم کی نماز ہوتے ہیں اس میں یہ ضروری ہے نفل پڑھنا، یا اگر واجب ہی پڑھیں گے تو ٹھیک ہے؟ تو واجب پڑھیں تو ٹھیک ہے، اگر مثلا بعض نمازیں ہیں ان کا تاکید زیادہ ہے، مثلا نماز مغرب کے بعد جو 4 رکعت نمازیں ہیں وہ اس کی تاکید ہے کہ اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے کسی حال میں۔ ظہر و عصر کی اتنی تاکید نہیں ہے، لیکن نوافل کی ہے کہ انسان اگر پڑھے تو بہتر ہے، نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہے۔ اور مغرب کی یہ ہے کہ مغرب کی جو نافلہ ہے اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے کبھی کسی حالت میں۔ جی ہاں، بس یہی میرے سوال تھے، بس ہمارے لیے بس دعا کرنا۔ تھینک یو سر، تھینک، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، مہاراج بھائی، اللہ آپ کو عزت دے۔